گاہے زندگی، گاہے زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، گاہے زندگی، گاہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ محبت کی خوشبوؤں سے معطر آپ سبھی کا بہت ہی من پسند پروگرام راہ زندگی سماعت فرما رہے ہیں آپ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گی، اور رب کریم سے ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ہر روز اس کی قربت میں بڑھتی اور ترقی کرتی جائیں، ہمیشہ خوش اور شادمان رہیں، آمین۔ سامعین، اکثر اوقات جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات آپ سب کے بھی مشاہدے میں آئی ہوگی کہ ہماری اپنی باتوں کی بجائے ہم دوسروں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے، فلاں کے پاس بچے نہیں ہیں، ان کے بچے اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اس شخص کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ ہم دوسروں کی زندگی کے مسائل کو مسلسل ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور انہی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا اس شخص کے ساتھ لگاؤ بہت زیادہ ہے اور اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں اس شخص کے ساتھ جا کر تبادلہ خیال کرنا ہے، کیسے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ اگر اچھی باتیں ہیں ان کی زندگی میں تو ان کو لے کر حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اگر وجہ یہ نہیں ہے بلکہ ہم وقت گزاری کے لیے صرف لوگوں کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات سے گریز کرنا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم وقت اپنا نقصان کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اور پھر اپنی ہی شخصیت کو گراوٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ دوسروں کی شخصیت کو اس طرح سے ڈسکس کرنا خدا تعالیٰ کو بھی بے حد ناپسندیدہ ہے۔ تو آئیے سامعین، اپنے لیے خدا تعالیٰ کی مرضی کو جاننے کے لیے مل کر سنتے ہیں آج کی بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ سماعت فرمائی ہم نے تلاوت کلام مقدس، اور بے شک خدا تعالیٰ کی تابعداری میں زندگی گزارنا ہر طور پر ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور سامعین، ابھی میں آپ کو پروگرام راہ زندگی کا پتہ بتائی دیتی ہوں تاکہ آپ کر سکیں ہمارے ساتھ رابطہ۔ ہمیں خط بھیج کر اس پوسٹل ایڈریس کو استعمال کرتے ہوئے پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فیس بک آئی ڈی تبصرہ کرنے کے لیے آپ استعمال کریں گی PCRM فیصل آباد کے نام سے، اور یوٹیوب چینل جس کو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز کے نام سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ فون کال پر رابطے میں رہ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر ہمیں کال اور میسج کر سکتے ہیں۔ آپ نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ امید کرتے ہیں ضرور آپ کی جانب سے ہمارے لیے میسیجز ہوں گے، حوصلہ افزائی کی باتیں ہوں گی، اور ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے سامعین نے پروگرام کو سن کر فیڈ بیک بھیجا ہے۔ سب سے پہلا میسج میرے پاس موجود ہے جو ہمیں موصول ہوا ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے۔ میسج بھیجنے والے ساتھیوں کے نام ہیں امجد خان صاحب، حکیم صدیق ماکھا صاحب، نیاز احمد صاحب، ساجد خان صاحب، عائشہ خان صاحبہ، حسنین علی صاحب، علینا خان صاحبہ اور گوگی خان صاحب۔ آپ نے پروگرام سنا ہے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں اور کہا کہ ہمیں ابتدائی باتیں اچھی لگی، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت آپ کے لیے باعث برکت ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے موسیقی کے انتخاب کو خوب سراہا، ڈرامہ چراغ راہ بھی آپ کو پسند آیا۔ شکریہ آپ ساتھیوں کا، اور چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے رہیں۔ چونڈا سیالکوٹ سے میسج بھیجتے ہیں شفاقت باجوہ صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں عبداللہ باجوہ صاحب۔ آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، قدرت کے کرشمے آپ کے لیے معلوماتی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ حادثات سے بچاؤ کو بھی آپ نے بہت پسند کیا ہے، گیت بھی آپ کو بہت اچھا لگا۔
شفاقت باجوہ صاحب اور عبداللہ باجوہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی اس فیڈ بیک کے لیے۔ اسد مراد صاحب، آپ نے ہمیں بلوچستان سے میسج بھیجا ہے۔ جوشوا جی کی میزبانی میں پروگرام سن کر اور مہنگائی کے تعلق سے جوشوا جی نے جو بات چیت کی وہ آپ کو بڑی اچھی لگی۔ پروگرام کے دیگر سیگمنٹس کو بھی آپ نے خوب سراہا ہے، جن میں سے قدرت کے کرشمے خاص طور پر آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہا۔ شکریہ آپ کے فیڈ بیک کے لیے اسد مراد صاحب۔ ریحان مصطفیٰ صاحب، آپ نے پروگرام سنا ہے عظمیٰ یونس کی میزبانی میں اور کہا ہے کہ پروگرام کے سارے سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ معلوماتی رہتے ہیں، برکت کا باعث بنتے ہیں۔ ایک ایک سیگمنٹ پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور خصوصی طور پر آپ نے کہا ہے کہ ندیم صاحب بہت اچھا ٹریک پلے کرتے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے اتنے اچھے موسیقی کے انتخابات آپ ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ تو ریحان مصطفیٰ صاحب، ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا ہی پروگرام پیش کیا جائے، ایسے سیگمنٹ پیش کیے جائیں جو سارے سامعین کے لیے تفریح کا باعث ہو، معلوماتی ہو، پسند آئیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار کیا۔ حیدر سید صاحب، آپ نے ہمیں میسج بھیجا ہے، آواز ریڈیو لسنرز کلب ساہیوال سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ عادل مشتاق صاحب نے جس طور پر پروگرام کا آغاز کیا ایک شعر کی صورت میں، وہ بڑا ہی اچھا رہا، اور سرائے کے ڈرامے کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ہر ڈرامے کے سلسلے سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین کے خطوط میسیجز پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں۔ تو یہ تو واقعی آپ نے سچ کہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ سبھی ساتھی دیے گئے پتے کا استعمال کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کرتے رہیں، ہم میزبانوں کے لیے تقویت کا باعث بنتے رہیں اور پروگرام کی خوبصورتی کا سبب بنتے رہیں۔ سامعین، آئیے ابھی بغیر تاخیر کے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں ڈرامہ چراغ راہ کی جانب، جس میں آج ہمیں حضرت سیموئیل کی زندگی کے حوالے سے قسط نمبر 1 کو سننا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسرائیلی لوگ ملک مصر سے نکل آئے ہیں اور وہ ملک فلسطین میں آ کر بس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ وفات پا چکے ہیں، حضرت یشوع خدا تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اور انہیں ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی ان پر ظاہر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں آگے لے کر چلے۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے حضرت سموئیل کو بھیجا۔ تو اس کے تعلق سے تفصیلی طور پر ہم پروگرام میں جانیں گے۔ آئیے پھر پہلی قسط کو مل کر سنتے ہیں۔ نہیں جاؤ گا تم؟ میں بھی جاؤں گا۔ تم بہت چھوٹے ہو، نہیں جاؤں گا۔ جاؤں گا۔ ارے عزیل ہوسیا، کیا شور مچا رکھا ہے؟ امی جان، یوزی کہتا ہے بہت چھوٹا ہوں، سیلا کا میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا۔ بیٹا، سیلا میں میلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہماری خاص عید ہوتی ہے۔ عید؟ ہاں، وہاں ہم فصل پکنے اور اکٹھی کرنے پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور قربانی بھی چڑھاتے ہیں۔ چلنا پڑتا ہے 15-20 میل، نانی یاد آ جائے گی۔ عزی، تم پھر جھگڑنے لگے۔ تمہارے ابو نے اس دفعہ سواری کے لیے 3 گدھے لیے ہیں، زیادہ چلنا نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے امی جان، میں اماں ہنہ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ چھوڑو اس کو، اس کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ لو، تمہارے ابو بھی آگے، جاؤ ان سے چیزیں پکڑو۔ بہت اچھا امی جان۔ چلو بیٹا، سامان اندر لے چلو۔ اچھا ابا جان۔ یہاں رکھ دو۔ فنا بیگم، کھانے پینے کا سامان تو تیار کر لیا ہے نا؟ جی ہاں سرتاج الکانا، آٹا رکھ لیا ہے، زیتون کا اچار اور پنیر بھی لے لیا ہے۔ میں کچھ سوکھے انجیر، کھجوریں اور کشمش بھی لے آیا ہوں۔ ہنہ کو انجیر بہت پسند ہے۔ ہاں جی، اس کا تو بڑا خیال ہے آپ کو، قربانی میں سے بھی دگنا حصہ دیتے ہیں۔ دیکھو، ہنہ میری پہلی بیوی ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے گھر میں برکت اور رونق میری وجہ سے ہے۔ اس کا نہ پھل ہے نہ سایہ، بیٹی نہ بیٹا، بانج۔ پھل لگانا، بیٹے بیٹیاں دینا تو خدا کا کام ہے فنا، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مجھ سے تو اس کے ناز نہیں اٹھائے جاتے۔ اب تیاری مکمل کر لو، میں ذرا دیکھوں ہنہ نے کیا تیاری کی ہے۔
अरे हन्ना बेगम, अभी तक तुमने तैयारी मुकम्मल नहीं की। मदद की जरूरत थी तो बच्चों को बुला लेती। बुला तो लेती, मगर बहन फिन्ना बुरा मानती है। उसकी बातों का ख्याल ना किया करो। इस घर में तुम्हारा हक तो अव्वल है। मैंने कभी हक न हक का ख्याल नहीं किया सरताज। मेरा अपना गम ही बड़ा है। काश मेरा अपना बेटा होता। तो क्या हुआ हन्ना? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? खुदा ने बढ़ापे में बाप इब्राहिम और माँ सारी को बेटा दिया। आए काश। देखो हन्ना, गम खाने और कुड़ने से क्या बनता है? क्यों अपनी जान को रोग लगा रही हो? मैं तो हर तरह से अपना दुख भुलाने की कोशिश करती हूँ, मगर बहन फिन्ना जख्मों पर नमक छिड़कती रहती है। काश खुदा कादर रहम करे और मुझे भी बस एक बेटा अता कर दे। एक बेटा। ओहो हन्ना, बस करो, बस बस, अब तैयारी मुकम्मल कर लो। कल सुबह सुबह चलना है। दूसरे दिन सुबह होते ही वो सैला को रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने खुदावंद के हुजूर कुर्बानी गुजरानी और शाम होते ही अलकाना की बीवी हन्ना बगैर कुछ खाए पिए चुपके से खुदावंद की हैकल में जा पहुंची। सुनिए भाई। हैं? कौन हो तुम? मेरा नाम हन्ना है, अलकाना की बीवी हूँ। मेहरबानी करके मुझे अंदर जाने दें। इस वक्त? किस लिए? आप खुदा के घर के काहिन हैं, मुझे अंदर जाने दें। बहुत दुखी हूँ, तन्हाई में दुआ मांगना चाहती हूँ। ठीक है, उस कोने में चली जाओ खामोशी से। इधर एली सरदार काहिन बैठा है। जी शुक्रिया। आय खुदा, मेरा दुख बहुत बढ़ गया है। मैं क्या करूं? तू जानता है, मेरे दिलो जान रात दिन कूदते हैं। मुझ दुखिया पर रहम कर। आए खुदा, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को बेटा बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए, हाँ मेरे खुदा, जिंदगी भर के लिए तेरी नजर कर दूंगी। मेरी फरियाद सुन, आए खुदावन, मेरी फरियाद सुन। मुझे बेटा बख्श, बेटा बख्श मेरे खुदावन। औरत, औरत। कौन? मैं एली, खुदा का खादम। जी जी। बड़ी देर से तुझे देख रहा। किससे बातें कर रही?
नशे में हो? जी जी। तू कब तक नशे में रहेगी? होश कर, जा अपना नशा उतार। बुजुर्ग काहिन, मैं तो दुखी औरत हूँ। कोई नशा नहीं किया मैंने, पर खुदावंद के आगे दिल उंडेला। मुझे ऐसी वैसी औरत न समझे। मैं तो अपने फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। बेटी, क्या दुख है तुम्हें? बुजुर्ग काहिन, खुदा ने मुझे बेऔलाद रखा है। ये दुख तो बहुत बड़ा है। मैंने फरियाद की है कि खुदा अपनी लौंडे की मुसीबत पर नजर करे और मुझे बेटा बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी। खुदा तेरी फरियाद जरूर सुनेगा बेटी। और मन्नत मानी है कि इस फरजंद के सर पर उस तरह कभी ना फिरेगा। काश सलामत जा बेटी, सलामत जा। खुदाए कादर तेरी मुराद पूरी करे। आए खुदा, तेरे खादमा पर तेरे करम की नजर हो। सामाइन ड्रामा चिरागे राह समाअत फरमा रहे थे हम, और हन्ना जो कि बांझ है, मुसलसल उसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, मायूसी का सा आलम है, लेकिन फिर भी वो खुदा ताला के घर में जाती है, उसकी हुजूरी में इल्तजा करती है। ईमान उसका मुतजलजिल नहीं हुआ, बल्कि उसका ये मानना है कि खुदा ताला अभी भी बड़ा काम करने की कुदरत रखते हैं। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि जब हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं तो क्या हम मुश्किलात की वजह से अपने तवक्कुल को खो देते हैं या फिर खुदा ताला पर ईमान रखना, भरोसा करना जारी रखते हैं। आइए अभी सुनते हैं प्रोग्राम में सिलसिला आईना, जिसमें आज पोशीदगी और रियाकारी इन दोनों की गुफ्तगू हो रही है। क्या बात कर रहे हैं ये दोनों किरदार, इसको जानते हैं सिलसिला आईना को सुनकर। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? पोशीदगी, अरे पोशीदगी, इस बंद कोठरी में क्या कर रही हो? जाओ जाओ रियाकारी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वाह भाई वाह, वैसे मैं भी ऐसी जगहों पर कोई रुकने वाली नहीं हूँ, मगर ये तो बताओ यहाँ अकेली तुम कर क्या रही हो? मैं यहाँ पर जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी तुम्हारी? बोलो, हिम्मत करो। अगर तुम मजबूर करती हो तो सुन लो, मैं यहाँ पर खुदा की इबादत करने वालों के लिए जगह बना रही हूँ। इबादत? और वो भी यहाँ पर? मगर उन्हें यहाँ कौन देखेगा और फिर किसे पता चलेगा कि वो यहाँ इबादत कर रहे हैं? वो लोग दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं। अरे पगली पोशीदगी, उन्हें समझाओ कि पहले लोगों के सामने तो नेक काम करें, इस तरह लोग उनकी तारीफ करेंगे। अरे रियाकारी, ये तो सरासर मुनाफकत और दिखावा है, मुझे इस पर चलने की तरगीब ना दो। वाह भाई वाह, यहाँ तो भले का जमाना ही नहीं, किसी को अच्छा मशवरा दो तो वो उल्टा माइंड कर लेता है। जिसे तुम अच्छा मशवरा कह रही हो, ये उस लाल शरबत की तरह है जो रंगदार तो है मगर फीका और बेतासीर। अरे नादान पोशीदगी, यहाँ तासीर को कौन पूछता है? सब जाहिरदारी के ही पुजारी हैं। मगर खुदा जाहिरदारी और दिखावे को पसंद नहीं करता, वो पोशीदगी में दुआ करने वालों को देखता है और बदला देगा। पोशीदगी हो या जाहिरदारी, मैं तो सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि दुनिया में कामयाबी का राज इश्तिहारबाजी के सुनहरी असूलों में है। नहीं नहीं, ये सुनहरी असूल नहीं, ये तो वो कांटे हैं जिन्हें तुम राहों में बिखेर रही हो। अरे पगली पोशीदगी, ये कांटे नहीं, फूल हैं, फूल जिनसे दुनिया अपने दामन को खुशियों से भर लेती है। ये सब कुछ मेरी वजह से है। तुम्हारी वजह से?
تمہارے پاس ہے کیا جو تم دوسروں کو دے سکتی ہو؟ دنیا کی ہر چیز ہے میرے پاس۔ مثلاً کیا ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ہے چندھیا دینے والی روشنی، دنیا کی چمک دمک، بلکہ دھنک کے 7 رنگ۔ نہیں ریاکاری، یہ دھنک کے 7 رنگ نہیں، رنگ بازی ہے، اور رنگ بازی ریت کا گھر ہوتا ہے۔ ارے بھائی پوشیدگی، تمہارا جنرل نالج تو بالکل ختم ہے۔ میری باتیں ریت کا گھر نہیں بلکہ بڑے بڑے بزنس مین، ساہوکاروں اور سیٹھوں کے شیش محل ہیں۔ ارے بس کرو ریاکاری، جنہیں تم بڑے بڑے لوگ کہہ رہی ہو یہ کھوکھلے اور بغیر جڑ کے درخت ہیں جو وقت کی تیز آندھیوں میں گر جاتے ہیں۔ دیکھو پوشیدگی، اب اگر تو نے ایک لفظ بھی میرے پرستاروں کے خلاف بولا نا تو میں… کیا کرو گی تم؟ میں بہت بری ہوں۔ سنو پوشیدگی، میں جسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لوں وہ کبھی نہیں بچ پاتا۔ ہمت ہے تو بچ جاؤ، میں آ رہی ہوں، اور میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو۔ کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ سماعت فرمایا آپ نے۔ جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں دوسروں کی کمیوں کو ڈسکس کرنے کے بارے میں، تو خداوند یسوع مسیح ناصری اس کے بارے میں بڑی ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے پر غور کرنے کی بجائے اپنی آنکھ کے شہتیر کو دیکھ اسے نکالنے کی کوشش کر۔ تو سامعین، دوسروں کی کمیوں کو، ان کی خامیوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے وہی وقت کارآمد طریقے میں ہمیں اپنے آپ پر لگانا ہے، خود کو دیکھنا ہے کہاں پر ہمارے اندر کمی موجود ہے، ان پر کام کرنا ہے، اور یوں بہتر سے بہترین زندگی جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے اور معاشرے میں بھی مقبول ہے اسے گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اختتام پر جھکاتے ہیں اپنے سروں کو رب الافواج کے حضور اور مل کر دعا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا، آپ کی شکر گزاری ہو آپ کی ہر ایک نعمت، رحمت اور برکت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے جو آپ ہم سے کرتے ہیں۔ خداوند، اپنے سبھی سامعین کے لیے آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں۔ خداوند، ان کو، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو بہت برکت دیجیے، اور خداوند پاک خدا ان تمام تر لوگوں کو پریشانی سے، فکروں سے آزاد کیجیے جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اور خداوند انہیں کوئی راہ سوچ نہیں رہا، آپ کی طرف سے رہنمائی کو وہ لیں اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ ہر طور پر برکت اور ترقی آپ کے لوگوں کی زندگی کا حصہ ہو، اور خداوند پاک خدا ہمارے ملک پر، پوری دنیا پر اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھا دیجیے۔ ہماری اس دعا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبوں سے اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، دیجیے اجازت، خدا حافظ۔